اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے حمل کی تبدیلی، چینج آف پریگنینسی۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، بنڈل آف تھینکس۔ حمل کی تبدیلیاں، ایک کامیاب اور مکمل مباشرت کے بعد جب مرد کا سپرم اور عورت کا بیضہ مل کر استقرار حمل کا باعث بنتے ہیں تو صرف تولیدی اعضاء میں ہی تبدیلی واقع نہیں ہوتی بلکہ جنسی تولیدی اعضاء کے ساتھ ساتھ جسم کے دیگر نظاموں میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر عمیق نگاہ سے ان تبدیلیوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں جنین فٹس کے لیے ہوتی ہیں۔ کچھ فوری تبدیلیاں فٹس کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے، کچھ تبدیلیاں بتدریج آتی ہیں اور کچھ انتظامی تبدیلیاں ایک مہمان کی اس دنیا میں آمد پر اس کی خوش آمدید کہنے کے لیے آتی ہیں۔ مختلف نظاموں اور اعضاء میں آنے والی تبدیلیاں درج ذیل ہیں۔ نظام انہضام کی تبدیلی، نظام تنفس کی تبدیلی، نظام دوران خون کی تبدیلی، جلد کی تبدیلیاں، وجائنا میں تبدیلیاں، رحم کی تبدیلیاں، پشتان کی تبدیلیاں، ڈانچہ میں تبدیلیاں، ہارمون کی تبدیلیاں، وزن میں تبدیلیاں۔ نظام انہضام کی تبدیلیاں، دوران حمل تھوک کی پیدائش بڑھ جاتی ہے، تھوک زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ استقرار حمل کے بعد صبح کے وقت متلی اور قے کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ علامات بالخصوص صبح کو بالعموم کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں۔ دوران حمل عجیب و غریب اشیاء کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کوئلہ، مٹی، چاک، گاچی وغیرہ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ نیز ترش اور مرچ مسالے والی اشیاء کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ حمل کی وجہ سے حاملہ کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوران حمل عام طور پر حاملہ قبض کا شکار ہو جاتی ہے۔ بعض حاملہ عورتوں میں ہارٹ برن کی شکایات ہو سکتی ہیں۔ بعض عورتوں میں ان کے مسوڑوں میں تبدیلی آتی ہے، مسوڑے نرم ہو جاتے ہیں، مسوڑوں سے خون بھی بہتا ہے۔ مختلف ہارمونل تبدیلیاں بھی نظام انہضام پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ چینج ان ریسپیریٹری سسٹم، نظام تنفس کی تبدیلیاں، دوران حمل دیگر نظاموں کے ساتھ تنفس کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے، اس میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ گیسوں کے تبادلے کے نظام میں تبدیلی آتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ حاملہ کو آکسیجن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ فٹس بھی ماں سے ہی اپنی آکسیجن کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ بعض اوقات دوران حمل حاملہ ناک بند ہو جانے کی شکایت کرتی ہیں۔ بعض حاملہ عورتوں میں ناک سے خون بہنا، نکسیر کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایک عام عورت سانس لینے کے عمل میں جس قدر آکسیجن حاصل کرتی ہے، حاملہ میں آکسیجن حاصل کرنے کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جبکہ سانس کی رفتار متاثر نہیں ہوتی۔ ہارمونز کا نظام تنفس پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی کمی آکسیجن کے اضافے کا باعث بنتی ہے اور زچہ بچہ کی ضروریات کے لیے زیادہ آکسیجن میسر ہوتی ہے۔ نظام دوران خون کی تبدیلیاں، چینج ان کارڈی واسکولر سسٹم، نظام دوران خون دل اور خون کی نالیوں کا نظام بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں مختلف حوالوں سے ہوتی ہیں۔ دل، ہارٹ، دل نظام دوران خون میں بنیادی آلہ یا پمپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے خون پمپ ہو کر پورے جسم کے رگو ریشوں میں پہنچ جاتا ہے۔ حمل کی حالت میں خون بہت اہمیت رکھتا ہے، بچہ اس سے غذائی ضروریات پوری کرتا ہے۔ دل کے کام کرنے کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کو پہلے کی نسبت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور بعض حالتوں میں دل کا سائز معمولی بڑھ جاتا ہے۔ دل پر عام حالات کی نسبت دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ بلڈ سرکولیشن، حمل کے بعد دوران خون بلڈ سرکولیشن بھی متاثر ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی فلو بڑھ جاتا ہے۔ پورے جسم میں دوران خون کا رخ رحم یوٹرس کی طرف ہو جاتا ہے کیونکہ بنیادی مقام وہی ہوتا ہے جہاں خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ خون کی جس قدر مقدار رحم یوٹرس کثیر مقدار پلیسنٹا کی طرف جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً رحم کی طرف جانے والا خون 80% پلیسنٹا کی طرف جاتا ہے۔ پلیسنٹا میں یہ خاص نظام کے مطابق فٹس کو آکسیجن اور نیوٹریشن فراہم کرتا ہے۔ فٹس ماں کے خون میں سے امائنو ایسڈز، گلوکوز، منرلز، وٹامنز اور دیگر غذائی اجزاء حاصل کرتا ہے۔
ماں کا خون غذائی اجزاء فراہم کرنے کے بعد فاضل مادے اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں اور ان کے اخراج کا نظام کرتا ہے۔ فشار خون، بلڈ پریشر۔ دوران حمل بلڈ پریشر متاثر ہوتا ہے، بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور کچھ عرصہ بعد حمل کے درمیانے عرصے میں بلڈ پریشر مزید کم ہو جاتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کا کم ہونا بے ہوشی بھی لا سکتا ہے اور دوران حمل دل کی آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ خون کی نالیوں کے اندر خون کے لیے گنجائش بڑھ جاتی ہے۔ ہارمون بالخصوص پروجسٹرون کی وجہ سے شریانوں کے عضلات پر اثر ہوتا ہے اور وہ پھیل جاتی ہیں۔ اس پھیلاؤ سے ان کی گنجائش بڑھ جاتی ہے۔ پھر مزید وقت گزرنے پر بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ ان حالاتوں کی وجہ سے حاملہ بے ہوش کا شکار ہو سکتی ہیں۔ خون کا دوران سست ہو جانا بعض اوقات شوک کی حالت ہو سکتی ہے۔ سرخ ذرات، ریڈ بلڈ سیل۔ حمل کے دوران جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ خون کے سرخ ذرات RBC میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ خون سے بچہ اپنی بہت سی روایات پوری کرتا ہے اور ان ضروریات کے لیے RBC کی مقدار میں اضافہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ خون کے سرخ ذرات RBC پلیسنٹا کے ذریعے فٹس کو آکسیجن کی فراہمی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ آکسیجن کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، لہٰذا RBO کا بڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوران حمل 15 سے 18 سرخ ذرات 15 سے 18 سرخ ذرات ریڈ بلڈ سیل بڑھ جاتے ہیں۔ سفید ذرات وائٹ بلڈ سیل۔ خون کی تبدیلی میں RBC کی طرف سفید ذرات WBC کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اضافہ RBC کی نسبت کم ہوتا ہے۔ WBC کی اقسام میں سے زیادہ تر اضافہ نیوٹروفل میں ہوتا ہے۔ خون کے اندر WBC جسم کے ایک دفاعی یا مدافعی نظام کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ سے خون میں وائرل ریزسٹنس تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ سیڈل خصوصیات بدل جاتی ہے۔ نیز پلازما کی مقدار، پلازما والیوم۔ جہاں خون کے دیگر اجزاء میں تبدیلی آتی ہے، خون کے پلازما کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر یہ تبدیلی 10ویں ہفتے شروع ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ 32 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ عام طور پر پلازما 50% تک بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات خون میں ایسی حالت بھی پیدا ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور سرخ ذرات RBC اس کی نسبت کو کم ہو جانے میں ایسی صورت میں ہیموگلوبن پر اثر پڑتا ہے اور اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح HB کی کمی سے رنگت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ فٹس کی اچھی نشو و نما اور حمل کی بہترین کے لیے پلازما کا بڑھ جانا ضروری ہوتا ہے۔ پلازما پروٹین۔ حمل کے دوران پلازما پروٹین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہیموگلوبن کی مقدار میں کمی آتی ہے تو پلازما پروٹین کا گاڑھا پن کمی آتی ہے۔ البیومن کے اجزاء بالخصوص متاثر ہوتے ہیں۔ اسموٹک پریشر کم ہو جاتا ہے۔ فولاد، آئرن۔ دوران حمل ماں پر اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ فٹس کے جسمانی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوران حمل فولاد، آئرن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بالخصوص آخری ایام میں، اس لیے آئرن کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ حمل کا آخری حصہ وہ ہوتا ہے جب بچے کے جسمانی نقش سنوارتے ہیں، اس میں خوبصورتی اور دلکشی آتی ہے اور جسمانی نقوش کے سنوارنے میں فولاد اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خون کے جمنے کا وقت، کلوٹنگ ٹائم۔ خون جب انسانی جسم سے بہتا ہے تو ایک مخصوص وقت کے اندر جم جاتا ہے جو اس کا کلوٹنگ ٹائم کہلاتا ہے۔ دوران خون حمل کے جمنے کے وقت بھی کمی واقع ہوتی ہے، وہ 12 منٹ سے کم ہو کر 8 منٹ رہ جاتا ہے۔ خون کے اندر کوگولیشن کی تبدیلی واقع ہوتی ہے، فائبروجن اور فیکٹر اور پلیٹلیٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ساری تبدیلیوں کی وجہ سے خون کے جمنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ مذکورہ بالا خون کی تبدیلی حمل کے دورانیے کے بعد بتدریج واپس اپنی اصل حالت میں لوٹ آتی ہے۔ جلد میں تبدیلیاں، چینج ان سکن۔ دوران حمل دیگر نظاموں کی طرح جلد بھی متاثر ہوتی ہے، اس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سب سے اہم تبدیلی جلدی رنگت کی ہے۔ عورت کی جلد کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ بہت سی عورتوں کے چہرے کی جلد متاثر ہوتی ہے، چہرے پر داغ بن جاتے ہیں، چھائیاں بن جاتی ہیں۔ دوران حمل بننے والے چہرے کے داغ کلوزما کہلاتے ہیں۔ جلد کے اندر آنے والی رنگت کی تبدیلی ایک خاص میلینن سٹیمولیٹنگ ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حمل کے دوران پشتان کی جلد میں تبدیلی آتی ہے، اس کے نپل کے گرد موجود حلقے کی
رنگت گہری ہو جاتی ہے۔ عورت کے پیوبس سے لے کر امبلیسل تک ایک گہرے رنگ کی لکیر بنتی ہے۔ لکیر کو لائنا نگرا کہتے ہیں۔ بیرونی اعضائے جنسی والو کے نیچے سیون کی جلد کی رنگت بھی گہری ہو جاتی ہے۔ دوران حمل پیٹ کے بڑھنے سے اکثر اوقات ایسی لکیریں بن جاتی ہیں جیسے جلد کے پھٹنے سے بنی ہوئی۔ یہ لکیریں اکثر اوقات حمل کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ حاملہ عورتوں میں گرمی کا احساس غیر حاملہ کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ پسینے کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حاملہ کا جسمانی درجہ حرارت نارمل درجہ حرارت سے 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جاتا ہے۔ وجائنا کی تبدیلی، چینج ان وجائنا۔ حمل قرار پانے کے بعد وجائنا میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہارمون ایسٹروجن کے اندر کی عضلاتی طے مسکولر لیئر کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ وجائنا کے اندر میوکس ممبرین کا رنگ بدل جاتا ہے اور یہ رنگ تبدیل ہو کر بینگنی ہو جاتا ہے۔ دوران حمل وجائنا کے اندر نبض کی حرکت محسوس کی جا سکتی ہے۔ وجائنا کے اندر اس کی عضلاتی طے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجائنا میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ولادت کے وقت کھل کر بچے کو ڈلیور کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ لچک الاسٹیسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجائنا کے اندر مختلف رطوبات کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ قدرت وجائنا کے اندر تیزابی حالت بڑھا دیتی ہے جس سے بیماریوں سے تحفظ ملتا ہے۔ بعض اوقات دوران حمل وجائنا کے راستے لیکوریا کا اخراج ہوتا ہے۔ وجائنا کے اندر خون کی نالیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ویسکولر ہو جاتی ہے۔ وجائنا کی ایپیتھیلیم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رحم کی تبدیلی، چینج ان یوٹرس۔ رحم عورت کی بنیادی تولیدی اعضاء ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد اس میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں اس کے سائز، اس کی ساخت اور شکل و صورت وغیرہ میں ہوتی ہے۔ ان تبدیلیوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ رحم کے اندر کون سی تبدیلی آتی ہے۔ ڈیسیڈووا، رحم، یوٹرس۔ 3 تہ ہوتی ہیں، ان میں سے اس کی اندرونی تہ انڈومیٹریم کہلاتی ہے۔ جب حمل قرار پاتا ہے میٹریم کہلاتی ہے۔ جب حمل قرار پاتا ہے ٹیشن کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو یہ انڈومیٹریم اب ڈیسیڈووا کہلاتی ہے۔ حمل کے ساتھ ڈیسیڈووا میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ ڈیسیڈووا کا بلائی حصہ جو فٹس کہلاتا ہے خون کی نالیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ڈیسیڈووا کا بلائی حصہ جو فنڈس کہلاتا ہے خون کی نالیوں سے بھر جاتا ہے اور موٹا ہو جاتا ہے۔ یہ کام کارپس لیوٹم میں یہ پروجسٹوجن اور ایسٹروجن ہارمون کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بلائی مقام پر فرٹیلائز اووم آ کر چپک جاتے ہیں اور تخلیقی مراحل طے کرتا ہے۔ رحم کے زیر ڈیسیڈووا کی موٹائی کم ہو جاتی ہے اور خون کی نالیوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ابتدائی طور پر بلاسوسسٹ کو گلائکوجن فراہم کرتا ہے۔ مایومیٹریم، یہ رحم یا یوٹرس کی درمیانی تہ ہوتی ہے، اس میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ تہ 2.5 × 5 × 7 سینٹی میٹر سے بڑھ کر 23 × 30 سینٹی میٹر تک ہو جاتی ہے۔ اس کا وزن 60 گرام سے بڑھ کر 900 گرام تک ہو جاتا ہے۔ مایومیٹریم کی تبدیلی فٹس کی پیدائش میں بہت اہم ہوتی ہے۔ ایسٹروجن کی وجہ سے یوٹرس مسکولر گروتھ میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ فائبر عضلات میں اضافہ ہائپرٹروفی کہلاتا ہے اور اس کی تعداد میں اضافہ ہائپرپلیسیا کہلاتا ہے۔ فٹس کی ضروریات کے مطابق یوٹرس بڑھتی اور پھیلتی ہے۔ پیری میٹریم، یہ رحم کی تیسری تہ ہوتی ہے، یہ اس کی بیرونی تہ ہوتی ہے۔ یہ پیریٹونیم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس تہ کے رحم کو کسی قدر ڈانپ کر رکھا ہوتا ہے۔ یہ مثانے یوٹرس ویسکولر پش اور ڈوگلس پاؤچ بناتی ہے۔ اس نظام کی وجہ سے یوٹرس کو آزادانہ طور پر بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ رحم کے سائز میں اضافہ، رحم قرار پانے سے حمل کی لمبائی، چوڑائی اور اس کی گہرائی میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ تبدیلی درج ذیل ہے۔ حمل سے قبل لینتھ جو ہے 7.5 سینٹی میٹر اور حمل کے بعد 30.0 سینٹی میٹر۔ وڈتھ اس کی ہے 5.0 سینٹی میٹر اور حمل کے بعد 23.0 سینٹی میٹر۔ ڈیپتھ اس کی ہے 2.5 سینٹی میٹر اور حمل کے بعد 20.0 سینٹی میٹر اور ویٹ اس کا 60 to 70 kg، حمل کے بعد 900 kg۔ رحم کی گردن سرویکس،
حمل قرار پانے کے بعد رحم کی گردن سرویکس بہت اہم امور سر انجام دیتی ہے۔ اس کے کاموں میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ یوٹرس کو چھوت انفیکشن سے بچاتی ہے۔ یہ بیریئر اگینسٹ انفیکشن کہلاتی ہے۔ یہ حمل کو قرار رکھنے میں اہم کام سر انجام دیتی ہے۔ جسم کے اندر ہارمونل نظام کے تحت پروجسٹرون اور ہارمون کی وجہ سے اینڈوکریویکل سیل ایک خاص طرح کی رطوبت کا اخراج کرتے ہیں۔ یہ ایک گاڑی لیسدار رطوبت ہوتی ہے۔ اس کے اجتماع سے سرویکل میں پلگ کی حالت بن جاتی ہے۔ یہ حالت اوپرکلم کہلاتی ہے۔ اس وجہ سے انفیکشن رحم تک پہنچ نہیں پاتی۔ رحم کے آخری ایام میں دردوں کے بعد ایسی تبدیلی آتی ہے کہ رحم کی گردن نرم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے بچے کی ڈلیوری میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ پشتان کی تبدیلی، چینج ان بریسٹ۔ حمل کے دوران پشتان میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ حمل کے دوسرے مہینے پشتانوں کا سائز بڑھنے لگتا ہے۔ پشتانوں کی پھٹکیاں بڑھ کر میچور ہو جاتی ہیں۔ پھٹکیوں کے گرد موجود حلقے کی رنگت تبدیل ہو کر گہری ہو جاتی ہے۔ پشتانوں کے اوپر موجود اس کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ پشتانوں کے اندر خون کی فراہمی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پشتانوں کے اندر موجود ڈکٹ سسٹم ایسٹروجن ہارمون کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح پروجسٹرون ہارمون گلینڈولر ٹشو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پشتانوں میں دکھن محسوس ہوتی ہے۔ پشتانوں کے اندر کھنچاؤ اور تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حمل کے تیسرے مہینے ایک رطوبت نکلتی ہے جس میں دودھ کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ یہ رطوبت کولوسٹرم کہلاتی ہے۔ بعض اوقات پشتان کے اندر گدگداہٹ یا سوئی کی جیسی چبھن کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ رحم کے آخر تک پشتان اور ان کی پھٹکیاں بڑھ کر بریسٹ فیڈنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ڈھانچے میں تبدیلی، چینج۔ دیگر تبدیلیوں کی طرح حمل استقرار کے بعد ولادت تک ڈھانچہ میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں کا بچے کی پیدائش سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ حمل کے آخری دنوں میں مختلف عضلات، مسل اور لیگامنٹ میں پھیلنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے پیلوس میں بچے کی پیدائش کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کام کرنے میں پروجسٹروجن اور ہارمون اپنا کام کرتا ہے۔ سمفسس بس نرم ہو جاتا ہے۔ سیکرس کوکسیجیل جوائنٹ اور سیکرس ایلک جوائنٹ اس کے ڈھیلے ہونے سے کوکسی پیچھے کی جانب ہٹ جاتی ہے۔ اس طرح مندرجہ ذیل بالا تبدیلیوں کے بعد عورتوں کا جسم آسانی بچہ جنم دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہارمون کی تبدیلی دوران حمل ہارمون کے نظام میں بھی بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں اور اس میں بنیادی طور پر خارج ہونے والے ہارمون مندرجہ ذیل ہیں: ایسٹروجن، پروجسٹروجن، ایچ سی جی ہیومن کرونک گوناڈوٹروفین، ایچ پی ایل ہیومن پلیسنٹل لیکٹوجن۔ استقرار حمل کے بعد کارپس لیوٹم کے افعال میں کمی واقع ہونے پر پلیسنٹا سے ایسٹروجن ہارمون کا اخراج ہوتا ہے۔ ان ہارمون کی افزائش بکثرت ہوتی ہے۔ یہ ہارمون پشتان، یوٹرس اور دیگر تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ پروجسٹروجن ہارمون میں ایک اہم ہارمون ہے۔ اس کی پیدائش کا آغاز حمل قرار پانے کے بعد ہفتے کے بعد شروع ہوتا ہے اور حمل کے آخری حصے میں اس کی پیدائش مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایسٹروجن کی طرح یہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس میں بھی تبدیلیاں۔ اس کی وجہ سے حاملہ فیٹی ایسڈ کے میٹابولزم سے اپنی توانائی حاصل کرتا ہے۔ ایچ سی جی اس ہارمون کا اخراج حمل کے قرار پانے کے ابتدا میں بہت ہوتا ہے۔ ان ہارمون کا اخراج 8 سے 10 ہفتوں میں بڑھ جاتا ہے اور پھر حمل کے ساتھ ہی کم ہو جاتا ہے۔ ایچ پی ایل دوران حمل عورت کے اندر جس مرحلے پر ایچ سی جی ہارمون کی مقدار کم ہونے لگتی ہے تو یہ ہارمون ایچ پی ایل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایچ پی ایل ہارمون دوران حمل بہت سے اہم امور سر انجام دیتا ہے۔ اس میں سے سب سے اہم کام گلوکوز میٹابولزم میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ فنکشن حمل کے دوران پلازما میں آیوڈین کی مقدار عارضی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ اس کی کمی واقع ہونے سے تھائرائیڈ کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے تھائرائیڈ گلینڈ کی کارکردگی متاثر نہیں ہوتی، وہ برقرار رہتی ہے۔ اڈرنل گلینڈ دوران حمل بعض اوقات حاملہ عورت کے
بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اڈرنل کا فعال ہوتی ہے۔ اڈرنل ہارمون کا اخراج بڑھ جاتا ہے جو بلڈ فشار خون کا باعث ہوتا ہے۔ پروجسٹوجن کی وجہ سے سوڈیم اور کلورائڈ کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ دوران حمل کارٹیکوسٹیرائڈ کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ سیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہارمونز دوران حمل پچوٹری کے ہارمون بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایف ایس ایچ اور ایل ایچ کے اخراج کو پروجسٹوجن ایسٹروجن اعتدال پر رکھتے ہیں۔ انٹیریئر پچوٹری گلینڈ سائز میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کارٹک ٹرافک اور میلانوسائٹس سٹیمولیٹنگ تائروٹروفن ہارمون کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ پوسٹیریئر پچوٹری گلینڈ کو ایک تحریک ملتی ہے جس وجہ سے وہ آکسیٹوسن پیدا کرتا ہے۔ آکسیٹوسن ولادت کے عمل تک اثر انداز نہیں ہوتا۔ وزن میں تبدیلی چینج ان ویٹ جب حمل کے بعد رحم مدر میں تخلیق مراحل طے ہوتے ہیں تو فرٹیلائز اووم زائگوٹ سے ایمبریو اور ایمبریو سے فٹس بن کر مختلف مدارس سے گزرتا ہے تو اس کی فزائش ہوتی ہے، اس کا سائز بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ عورت کے وزن میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس اضافے کو کسی فارمولے کے تحت حتمی شکل نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک اوسط اندازے کے مطابق وزن میں درجہ ذیل تبدیلی آتی ہے۔ پہلے 20 ہفتوں کے درمیان 2 کلو وزن بڑھتا ہے، 20 ہفتوں کے بعد 1/2 کلو وزن فی ہفتہ بڑھتا ہے، اور اس طرح حمل قرار پانے سے ولادت تک حامل کے وزن میں اوسطاً اضافہ 12 کلو ہوتا ہے۔ تو شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔